السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ بریک سے پہلے جو سوالات اور کچھ خواب کا تذکرہ آیا تھا ان کا انشاءاللہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال باقی تھا، ہمارے سلیم بھائی جو لندن سے فون کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ سفر کر رہے ہیں اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ پاسپورٹ بھول گئے ہیں۔ خیر، سفر کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دنوں کے لیے سفر کرنا پڑے، باقی یہ کہ پاسپورٹ کا گم جانا یا بھول آنا گھر پر، یہ ایک علامت ہے کہ کوئی پریشانی ہوگی، لیکن وہ ایسی پریشانی ہے جو آپ کی اپنی بھول سے ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا، ہماری بہن نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، شادی کے لفظی معنی ہوتے ہیں خوشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شوہر کو کوئی خوشی حاصل ہوگی، اس سے شادی کرنا مراد نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ دیکھتی رہتی ہیں ہر وقت کہ اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دیں گے اور اس خوشی کی وجہ سے آپ کے آنسو نکلیں گے۔ پھر ہماری بہن کا ایک یہ خواب تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے بہن نے کچھ 2-3 سال پہلے یہ خواب دیکھا ہے۔ دیکھیے، اتنے پرانے خوابوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن خیر آپ نے جو دیکھا ہے وہ اچھا خواب ہے۔ انہوں نے جو دیکھا ہے کہ وضو کر رہی ہیں، کوئی انگریز آتا ہے اور کہتا ہے چلو میرے ساتھ چلو، آپ کہتی ہے وضو کر کے جاؤں۔ تو وضو کرنا یہ پاک صاف ہونا ہے۔ جو کچھ آپ کے جسم پر ناپاکی ہے اس کو دور کرنا، یہ وضو کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو کچھ بھی آپ کی خامی کمزوری ہے اس کو آپ دور کریں گی اور پاک صاف ہو جائے گی۔ دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا، یہ بھی کہہ رہی ہوائی جہاز کے شیشے بن جاتے ہیں، اور یہ غالباً اس کا بھی کوئی یہ نہیں ہے، پریشان خیال ہے۔ یہ بھی بیٹی نے خواب میں دیکھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی بہن کے ساتھ وہ گاڑی میں جا رہی ہیں اور وہ گاڑی کہیں پانی میں گر جاتی ہے اور یہ سب مر جاتے ہیں۔ اس سے زندگی میں برکت کی علامت ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو مرتا دیکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کی عمر میں برکت ہوگی، بڑھے گی عمر۔ بہنوئی کا انتقال ہوا ہے، ہماری ایک بہن نے بتایا کہ ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے 2 مہینے پہلے۔ وہ دیکھا کھڑے ہیں، بہت خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو کتنا بڑا مکان بنا لیا میں نے، اتنے سب بیڈ روم، 12 بیڈ روم کا مکان ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی جگہ پر رکھا ہے، بہت بہترین جگہ پر ہیں وہ، جہاں پہنچ چکے ہیں، وسیع مکان ہے، اس لیے ان کے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور وہ جو دیکھا آپ نے کہ ان کی چھوٹی بیٹی بالکل صاف ستھری، ایسا لگ رہا ہے جیسے اوڑے ہوئے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے، حور کی طرح نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بھی اس کی پاکیزگی کی علامت ہے، عادات اور اخلاق کے اعتبار سے اس میں پاکیزگی ہے۔ ہمارے بھائی سجاد بھائی کا یہ سوال تھا کہ کف سیرپ میں اکثر الکحل ہوتا ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی اس طرح کی جو دوائیں ہوتی ہے جس میں الکحل ملا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اس دوا کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، وہ دوا نہ پئیں، اس لیے کہ دوسری ایسی کف سیرپ ہوتی ہے جس میں الکحل نہیں ہوتا، تو آپ اس دوا کو لے لیں۔ اگر ڈاکٹر سے لکھوانی ہے تو اس سے یہ درخواست کریں کہ برائے کرم وہ کف سیرپ لکھ دیں جس میں الکحل نہیں ہوتا۔ باقی اگر ڈاکٹر پرسکرپشن میں لکھ دے اور کہے کہ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، یہی ایک دوا ہے جو اس بیماری کے لیے ہے، اور وہ بیماری بھی بڑی بیماری ہو، تب آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کھانسی بخار کے لیے ایسی دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں الکحل ملا ہوا ہو۔ باقی ہماری بہن کا سوال تھا وہ جواب دے دیا گیا۔ کون سی سورت نمبر؟ سورہ ممتحنہ، یہ 28ویں پارے میں تیسری سورت ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 نمبر کی آیت ہے، جس کے بارے میں لاسٹ ویک بتایا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Sheikh, I have 2 questions for you, please. Yes, go on.
First question is, if one is allergic to like atta, chapatis or rice, if there is any dua like Yeah. for shifa, Inshallah. because they get a lot of pain when they eat rice or chapatis. And second question is, a mother asked me to ask you, her son no longer lives with her. He's got a mental problem. He lives in a shelter home, and he doesn't like to be connected with the family members, especially his mother. If there's any duas, please, can you help? How is the situation? Is it a bad situation or is it good? He's mentally ill. He knows his family, but Yeah. he's angry with them. Okay. Or he doesn't want to be in touch with the family. Mm-hmm. And the mother cries, and she misses her son, and the family, they want to be in touch with him. The mother wants him to come back to her, Okay, inshallah I will because check. he used to live with her. Yeah. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum Jazakallah. assalam wa rahmatullah. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam. I just wanted to ask a meaning of a dream. Yes, please. So my daughter, we're thinking about her getting married to this family, and in my dream, my daughter and her mother-in-law are farming, and they planting garlic cloves. Which And close? My daughter is helping her put the mud in, and I ask her that, don't you get your garlic from outside? She goes, no, we just grow them in the house, and we just put them like this. So is she married or going to marry? She's going to marry. Okay, انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لائن پر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب કેમ છો? الحمدللہ. ٹی وی کی آواز بند کریے. હા તબિયત કેમ છે મૌલવી સાહેબ? الحمدللہ. તમે સંભળાવો. کہ بیجو آپ کا ٹی وی چالو تھا, برائے کرم ٹی وی بند کر دیا کریں. جارے અહીંયા વાત કરવી હોય તો ટીવી બંધ કરીને વાત કરજો. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے دو خواب ہیں. جی. ایک تو ہے میرے ہسبینڈ ہیں, ان کے 19 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے. تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ وہ گھر آئے ہوتے ہیں اور میں کہتی ہوں چلو آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں, ابھی رہ جائیں ہمارے ساتھ. لیکن وہ ان کو ہوتا ہے کہ نہیں, ان کا ٹھہرنا نہیں ہوتا. وہ کہتے نہیں ہیں, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں اور انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں. تو میں بہت ان کو منت سماجت کرتی ہوں, لیکن وہ نہیں رہ, خفا بھی ہو جاتی ہوں کہ کیوں نہیں رہ رہے. ایک یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھی ہے, تو وہ میں نے استخارہ خود کیا ہے, تو اس میں آیا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے. تو جی, تو وہ میں دیکھتی ہوں کہ 3 ہانڈیاں پکائی ہوئی ہیں, اس میں سفید رنگ کی مطلب خوراک کری ہے نا, خوراک ہے, اور اس میں سے تینوں میں سے ایک کالی, وہ سونڈی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ آم کی طرح جو موٹا سا, وہ نکلی ہوئی ہے 9 کی شکل میں یا 6 کی شکل, 9 کی شکل میں اوپر سے ہی پڑا ہے اس طرح. تو پھر دیکھتی ہوں کہ میں سویٹر دھو رہی ہوں, سردی کا موسم جا رہا ہے, تو سفید سویٹر ہیں 3 میں نے دھوئے ہیں, لیکن وہ نیم تھوڑے مطلب گیلے رہ گئے ہیں. تو میں طے کر کے رکھے ہوئے 4 پہ کہ چلو یہ دھوپ میں نا سوکھ جائیں گے. اور ان کا کلر بالکل سٹارک وائٹ نہیں ہوتا, ذرا نیل مائل سڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا. تو اس کا بتا دیں کہ کیا. تو لڑکے کی جو شادی کی بات چل رہی ہے وہ ایک کی یا تینوں کی ہے؟ نہیں جی, باقی دونوں کی ہو گئی ہے شادی. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب કેમ છો? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હમણાં એવું છે કે ઘેર બધા ખૈરિયત છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બધા હારા છે. એક મકાનનો મસલો છે, જ્યાં વેચવાનું છે, જરા દુઆ કરજો ને કે અલ્લાહ પાક આસાન કરે. ઇન્શાઅલ્લાહ. હું તમને કોઈ આયત બતાવો, તમે તો રોજ પડતા રહેજો.
ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم. تقریب کر دیں. السلام علیکم. جی ہماری ایک بہن کا the question was somebody has an allergic from flour anything flour anything. جن چیزوں سے الرجک ہے ان میں احتیاط کریں اور ایک عمل یہ شروع کر دیں ہر کھانے کے بعد لإلاف قریش إلافہم سورہ قریش 3 times read 3 times after every food. اور ساتھ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 once and once لإلاف قریش after every food 3 times لإلاف قریش and once this ayat. انشاءاللہ this بیماری انشاءاللہ will be finish. یہ جو بیماری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے گا. دوسرا آپ نے جو بیان کیا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ لڑکا دماغی طور پر پریشان ہے بیمار ہے اس کی وجہ سے اس کو گھر سے نکال کر شیلٹر میں رکھا گیا ہے اور ماں روتی ہے اس کو اپنا بیٹا یاد آتا ہے. سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیتس آف سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں اور سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ آیت سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 لاسٹ آیت آف بنی اسرائیل اس کو آپ 41 ٹائمز پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی اور گھر آنا جانا شروع کر دے گا انشاءاللہ. دوسرا انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے بیٹی کے سلسلے میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور دیکھا کہ اس کی ساس ہے اور وہ لہسن لے کر آ رہی ہے. یہ خواب ایسے اچھا ہے آپ اس بیٹی کو اس جگہ شادی کر سکتی ہیں. یہ خواب اچھا ہے یعنی استخارے کا جو آپ نے گویا ایک نشان دیکھا ہے اچھا خواب ہے اور یہ خواب بیان کر سکتے ہیں. اب اس خواب پر عمل کر سکتی ہیں شادی کر سکتی ہیں وہاں پر. دوسرے ہماری بہن جن کے شوہر کا 19 سال پہلے انتقال ہوا ہے اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ گھر پہ آتے ہیں اور آپ ان سے درخواست کرتی ہیں کہ اب آئے ہیں تو ٹھہر جائیں لیکن وہ نہیں رکتے. دیکھیے ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے اس وجہ سے آپ بار بار خواب میں دیکھتی ہیں اور یہ کہ وہ اچھے مقام پر ہیں جس جگہ پر ہیں وہ اچھے مقام پر ہے ان کی حالت اچھی ہے اس لیے وہ آپ کے ہاں رکنا نہیں چاہتے. اب جہاں پر اللہ نے ان کو رکھا ہے وہاں رکنا چاہتے ہیں. تو اس کا خواب کا مطلب یہ کہ اچھی جگہ پر ہے ان کی حالت اچھی ہے. دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہیں اور استخارہ کیا ہے جس میں انہوں نے 3 الگ الگ خواب دیکھے ہیں یا 3 الگ الگ چیزیں دیکھی ہیں. ہانڈیاں دیکھی ہے سویٹر دیکھے ہیں یہ سب اور یہ جو دیکھا ہے آپ نے سفید رنگ کا ہے اور اچھا ہے مطلب کوئی اس میں برائی کی چیز خطرے والی چیز اس طرح کی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جگہ رشتہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ یہ رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے بہتر ہوگا. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خیر کا معاملہ فرمائے. دوسرا ہمارے ایک بھائی کا یہ فون تھا کہ ان کو ایک مکان بیچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آسانی کے ساتھ اچھی قیمت میں آپ کا مکان بک جائے. سورہ حج پارہ نمبر 17 اس میں ایک آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس دعا کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. آیت ہے ایک ہی آیت شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ بہت جلد اچھی قیمت پر وہ مکان بک جائے گا. ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. جو سلسلہ گفتگو شروع میں چل رہا تھا رحمت للعالمین کا سلسلہ شروع ہوا تھا بات یہاں تک پہنچی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بلکہ رحمت عالمین کہا جا رہا ہے. کون سی وہ رحمت ہے؟
دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام انسانوں پر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا رحمت مہدات، میں گفٹیڈ مرسی ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے ہدیے کے طور پر بخشا ہوا ہے رحمت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کا معاملہ کیا ہے، آپ دیکھیں یہ رحم و کرم کہاں سے کہاں تک پھیلا۔ امت پر رحم و کرم کا معاملہ، مشرکین کے ساتھ کیسے کیسے سخت معاملات انہوں نے کیے، کیسے کیسے زبان درازی کی، پھر بھی ان کے گھر جا کر دعوت دیتے رہے۔ جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر یکسر معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ صرف آپ پر ہی نہیں، آپ کے صحابہ کرام پر 13 سال تک جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان ظالمین کو بھی آپ نے بخش دیا۔ بدر میں 70 آدمی قیدی بنا کر لائے گئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا آپ نے، حضرت ابو بکر کی طرف سے یہ رائے ملی کہ ان کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ہمارے سب رشتہ دار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے، یہ کفر کے لیڈر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے پر، جو رحمت اور مہربانی والی رائے تھی، اس پر عمل کیا۔ دیکھیے کیسے سخت معاملات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے۔ اسی طرح یہ رحمت کا معاملہ آگے بڑھ کر کمزوروں پہ جا رہا ہے۔ سماج میں اس وقت سب سے کمزور عورت تھی، جس کا کوئی ویلیو نہیں تھا، میراث میں اس کا حق تک نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، عورتوں کو میراث میں حق دلایا۔ نکاح عورت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمایا احسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوں، وخیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ دوسرا کمزور طبقہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے۔ غلاموں کے طبقے پر بھی آپ کا رحم و کرم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام ہیں، کبھی وہ غلطی کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، کیا میرے اس سزا دینے پر پکڑ ہوگی آخرت میں؟ آپ نے فرمایا ان کی غلطی اور تمہاری سزا دونوں کو ناپ لیا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اگر ان کی غلطی زیادہ تھی، تمہاری سزا کم تھی، تم چھوٹ جاؤ گے۔ ان کی غلطی اور تمہاری سزا دونوں برابر تھی، تب بھی تم چھوٹ جاؤ گے، لیکن غلطی کم تھی اور سزا زیادہ تھی، تمہاری پکڑ ہوگی۔ صحابی نے کہا اب یہ کون ہر وقت اس کا اعتبار کرتا رہے کہ کیا زیادہ ہے، بہتر یہی ہے کہ ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خوالکم اخوانکم، یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اور اس سے آگے بڑھیں، جانوروں پر بھی آپ کی رحمت۔ جانوروں پر آپ کی رحمت کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک اونٹ آپ کے پاس آیا اور گردن آپ کے سامنے لا کر ڈال دی، اپنی زبان میں وہ بلبلا رہا تھا۔ آپ نے کہا بھئی اس کا مالک کون ہے؟ آیا، اس کے مالک کو لایا گیا، کہا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ جب تک میں طاقتور تھا مجھ سے اس نے اچھی طرح کام لیا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، طاقت نہیں ہے کام کرنے کی، مجھے صحیح طور پر کھانا بھی نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے اس کی شکایت اس کے مالک تک پہنچا دی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم کہیں جا رہے ہو اونٹ پر سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر، کسی بھی سواری، راستے میں کوئی مل گیا تم اس سے باتیں کرنے کھڑے ہو گئے، جس طرح ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے، ایک کار سامنے سے آ رہی، ایک کار
کہیں بات کرنی ہے دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ سوار ہونے کے لیے ہے، یہ کرسی بنانے کے لیے نہیں، ممبر بنانے کے لیے نہیں۔ اگر تم کو باتیں کرنی ہے اتر جاؤ تاکہ اتنی دیر اس کو راحت مل جائے، یا اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ کچھ کھا پی لے۔ دیکھیے جانوروں کے ساتھ، حتیٰ کہ جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آیا فرمایا اچھی طرح تیز چھری سے ذبح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس چھری سے ذبح کر رہے ہو اس میں وہ شارپ ہے ہی نہیں، تیزی نہیں ہے، پھرا رہے ہو، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس چھری سے ذبح کرو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ رحم کا جذبہ، رحمت کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، انسانوں پر، کمزوروں پر، جانوروں پر آپ کی رحمت، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور پھر قیامت کے دن تمام انسان آپ کی اس سفارش سے جس کا ذکر درمیان میں آیا فائدہ اٹھائیں گے۔ جس وقت حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا ہر شخص پریشان ہوگا، آپ کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے سفارش ہوگی، اس کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ رحمت کا مظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قل انما الہکم الہ واحد، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ اور اگر تم اسلام نہیں لاتے تو میں نے تم کو اعلان کر دیا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ ہم میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ و سرہ، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہو ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، جادو کے اثرات سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، آسیبی اثرات سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، کینہ پروروں کے کینے سے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شوہر کے بھی دل میں بیوی کا اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے اللہ ایک دوسرے کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم سب کو محبت نصیب فرما، قرآن کریم کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں جما دے، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں جما دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق و فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔